بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب کی ایک قسم کہ اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے، ایک اسم کے ساتھ خاص ہے، ایک فعل کے ساتھ خاص ہے۔ جو فعل کے ساتھ خاص ہے وہ جزم ہے، اور اس کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی کہ کوئی فعل جو ہے مجزوم ہو لم حرف جزم کی وجہ سے۔ اب ایک اور طرح کا بھی مجزوم بن سکتا ہے، اور وہ بھی فعل ہوگا اور وہ مجزوم بھی ہوگا اور لم بھی نہیں آیا ہوگا، کوئی اور حرف آیا ہوگا، تو اس کی مثال بھی دوسری آج کے سبق میں پڑھتے ہیں۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ ارادہ کریں کہ اس کو ہدایت دے دے، کسی کو اللہ پاک ہدایت دینے کا ارادہ کر دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ اب اس میں یرد اور یشرح یہ دو فعل مضارع ہیں اور دونوں مجزوم ہیں۔ یرد عفواً اور یشرح یہ دونوں فعلان مضارعان مجزومان، دونوں فعل مضارع مجزوم ہیں۔ اس کی ترکیب الفا حرف استئناف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، فاتو حرف استئناف ہے۔ فمن یرد اللہ، ٹھیک ہے، ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو فمن یہ فا جو شروع میں آیا ہے یہ حرف استئناف ہے، جملے کے شروع میں آیا، اس سے جملہ شروع ہوا اور یہ مبنی علی الفتحہ ہے، اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے، یہ نہ مرفوع ہے نہ منصوب ہے نہ مجرور ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ معرب بھی نہیں ہے، مبنی ہے، تو مبنی نہ مرفوع ہوتا ہے نہ منصوب ہوتا ہے نہ مجرور ہوتا ہے۔ من اسم شرط ہے، جازم ہے، من اسم شرط ہے، جازم ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل رفع مبتدا۔ یرد یہ فعل مضارع مجزوم ہے، کیوں؟ لأنہ فعل الشرط، اس لیے کہ یہ فعل شرط ہے۔ کہ اس شرط کا وجود دوسرے شرط کے وجود کے لیے، اس فعل کا وجود دوسرے فعل کے وجود کے لیے شرط ہو، اس وجہ سے اس کو فعل شرط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ پاک ان کو ہدایت کا ارادہ کرتے تو اس کے سینے کو کھول دیتے، لیکن اللہ پاک کا ارادہ ہی نہیں ہوا تو اس لیے ان کا سینہ بھی نہیں کھولا اسلام کے لیے۔ تو فرمایا یہ جو من ہے یہ عفواً یرد ہے، یہ فعل مضارع مجزوم ہے، کیوں؟ لأنہ فعل شرط، اس لیے کہ یہ فعل شرط ہے۔ وعلامت جزمہ السکون، اس کے جزم کی علامت کیا ہے؟ سکون ہے۔ حرک بالکسر منعا لالتقاء الساکنین، اچھا اس پر تو کسرہ نظر آتا ہے ہمیں، زیر نیچے لکھا ہوا ہے، تو یہ کیسے اس کے علامت سکون ہے؟ تو بھائی اس کو کسرہ اس لیے دیا گیا کہ دو ساکنین جمع نہ ہو جائے، ایک ساکن تو یرد ہو جائے گا، یعنی دال ساکن ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ لفظ الجلالہ کا الف وہ بھی ساکن ہے، الف ہر جگہ ساکن ہی ہوتا ہے، تو دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے اس حرف کو کسرے کی حرکت دی گئی۔ وَالسَّاكِنُ إِذَا حُرِّكَ بالکسرہ، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کہا فمن یرد اللہ، ٹھیک ہے، ورنہ تھا فمن یرد تھا۔ اللہ لفظ الجلالہ یہ فاعل ہے، مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے۔ ان یہ حرف مصدری ہے اور نصب ہے، حرف نصب بھی ہے، حرف استقبال بھی ہے۔ حرف مصدری کا کیا مطلب؟ حرف مصدری کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل سمیت مصدر مؤول بن جاتا ہے، ایک تو مصدر صریح ہوتا ہے، ایک مصدر مؤول، کہ ان اور اس کے ساتھ فعل، جیسے ان یہدیہ ہو۔ اب ان یہدیہ یہ پورا جملہ، یہ ان اور یہدیہ اس دونوں کو، اس ان کو مصدر حرف مصدر کہتے ہیں اور ان یہدیہ کو مصدر مؤول کہتے ہیں۔ مصدر مؤول اس لیے کہ اس کی جگہ اگر ہم مصدر کو رکھ لیتے تو وہ بھی صحیح تھا، کہ ہم اگر کہتے کہ فمن یرد اللہ ہدایتہ ان یہدیہ ہدایتہ، اگر اللہ پاک کسی کے ساتھ اس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتے تو
اس کے سینے کو کھول دیتے. تو ہدایتہ یہ مصدر ہو جائے گا اور وہ منصوب ہوگا اس ان کی وجہ سے. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ان جو ہے یہ حرف مصدری ہے اور حرف نصب بھی ہے کہ یہ بھی اپنے بعد والے فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. اور حرف استقبال بھی ہے. استقبال کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. یہدیہ یہدیہ فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے اور نصب کی علامت الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ، آخر پر فتحہ ظاہرہ ہے. اور اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے جوازاً، تقدیرہ ہوا، والہا ضمیر اس کے بعد جو ہا ہے یہ ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول بہ ہے. تو یہدیہ یعنی مبنی ہے اور مبنی علی الضم ہے، لیکن یہ محل نصب میں ہے اس لیے کہ یہاں پر یہ مفعول بہ واقع ہے اور مفعول بہ وہ جو ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ محل نصب میں ہے. محل نصب، محل رفع، محل جر، اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ آگے آ جائے گی، اس پہ پھر آپ کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یشرح فعل مضارع مجزوم لأنہ جواب الشرط. اب یشرح جو ہے یہاں پر یہ فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے؟ ظاہر میں تو کوئی ادوات جزم اس سے پہلے نہیں آئے بھائی، اس لیے مجزوم ہے اس لیے کہ یہ جواب الشرط ہے یا جزاء الشرط ہے. جواب الشرط کہ شرط ہوگا تو جواب شرط بھی ہوگا، ٹھیک ہے. وعلامت جزمہ السکون الظاہر، اور اس کے سکون کی علامت وہ عفواً اس کی جزم کی علامت وہ سکون ظاہر ہے آخر میں. اور فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے جوازاً تقدیرہ ہوا. صدرہ مفعول بہ منصوب ہے اور نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے اور مضاف ہے. والہا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ. للاسلام اللام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. الاسلام اسم مجرور باللام. الاسلام یہ اسم ہے مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے. وعلامت جرہ الکسرہ، اور اس کی جر کی علامت کسرہ ہے الظاہرہ کی جو ظاہر ہے. والجار والمجرور متعلقان بالفعل یشرح، جار اور مجرور دونوں متعلق ہے یشرح فعل کے ساتھ. جملۃ من یرد اللہ یشرح یہ جملہ استئنافیہ ہے لا محل لها من الاعراب، اس پورے جملے کا تو کوئی اعراب سے محل نہیں ہے. اور جملۃ یرد یہ جملہ فعلیہ ہے محل رفع میں ہے، خبر ہے مبتدا من کے لیے، من مبتدا بن جائے گا اور یہ اس کے لیے خبر بن جائے گا محل رفع میں یہ مرفوع ہے گویا. اور جملۃ یشرح یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأنها جواب شرط جازم غیر مقترن بالفاء، اس لیے کہ یہ جواب شرط کا ہے، ایسا شرط کہ جو جازم ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو جزم ملا ہے. لیکن یہ جو جواب ہے یہ غیر مقترن ہے بالفاء، فا اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے. فمن یرد اللہ ان یہدیہ فیشرح صدرہ نہیں ہے، بلکہ یشرح صدرہ للاسلام ہے، فا اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے اس کا کوئی اعرابی محل نہیں ہے. المصدر المؤول من ان یہدیہ فی محل نصب مفعول بہ، وہاں جو ان یہدیہ میں جو مصدر مؤول تھا وہ محل نصب میں ہے، مفعول بہ ہے یرد فعل کے لیے. تقدیر کیا ہوگی؟ ومن یرد ہدایتہ، من یرد اللہ ہدایتہ کہ جس کی اللہ پاک ہدایت چاہے، تو ہدایتہ یہ مفعول بہ بن جائے گا اور مفعول بہ ظاہر بات ہے کہ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پر ان یہدیہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ محل نصب میں ہے، مفعول بہ ہے یرد فعل کے لیے.